لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی فائل ہوئے نا، تو فائلنگ کے ساتھ ہی جو سوشل میڈیا اور جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا تھا اس نے تو ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے تو ایک ڈکری پاس کر دیا، ایک ججمنٹ پاس کر دی، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم جو قانون کے تحت کوئی پروسیڈنگ ہونی ہے، ابھی تو ٹرائل ہونا ہے، ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن ہم اس وجہ سے اس کے خلاف ہیں کہ سب لوگوں نے جس طرح سے بغیر تحقیق ایک فیک فکٹیشیس بیس لیس گراؤنڈ لیس جو ریفرنس ہے اس کو آپ نے ایک فائنل ڈگری کا درجہ دے دیا، ہم اس وجہ سے سیکھ پاتے۔ ہم نے اس لیے یہ کہا کہ دیکھیں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری رہے، پھر صدر رہے ڈسٹرکٹ بار، پھر صدر ہائی کورٹ بار رہے، پھر وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب بنے، وہ پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنے، پھر 2020 میں وہ جج تعینات ہوئے، اور ہر مرحلے میں ان کی ڈگریاں ویریفائی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جتنے سینسٹیو معاملات کو ٹیک اپ انہوں نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے ان تمام سفارشوں کو رد کیا، نو کہا، ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، تو انہوں نے جب نو کہا اور اس کے بعد یہ ایک فلتھی جو گیم تھی اس کا آغاز کیا گیا۔ ہم اس وجہ سے آج جیسے آپ نے کہا ہم سیکھ پا خیر نہیں تھے، ہم نے اپنا ایک موقف دیا ہے اور بڑا کرسٹل کلیئر اور کرسٹل مائنڈ کے ساتھ ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، عامر الیاس رانا صاحب، سر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایک دفعہ ان ریفرنسز کا نتیجہ آ جانا چاہیے یا پھر یہ ڈیٹرمن ہونا چاہیے کہ یہ میلیفائڈ ہی ہیں سب کے سب ریفرنسز؟ بہت شکریہ، ریاست علی آزاد صاحب کا بڑا احترام ہے مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ جب یہ ریٹ پٹیشن کسی بھی قسم کی ڈالتے ہیں یا اپیل ڈالتے ہیں، جو بھی لفظ کہیں ہائی کورٹ میں، جو پولیٹیکل نوعیت کی ہے یا اہم نوعیت کی ہوتی ہے، اور ان سے مراد ان کی بار کے تمام وکلا کی ہے، کیا وہ اخبارات پرنٹ سوشل میڈیا پہ نہیں آتی؟ اگر آئین نے اجازت دی ہے کہ ریفرنس کوئی ڈالے اور اس کی خبر بنتی ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ ہاں، ٹرولنگ ہے، محنت ہے، گڑبڑ ہے، جیسے ایک خاتون نے ٹویٹ کیا جسٹس صاحب کے بارے میں، میاں گل اورنگزیب کے، انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، تو تردید آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کل کو یہ کہا جائے گا کہ جی پھر ہم الزامات کی تردید کرتے رہیں۔ جج صاحب کی ڈگری پہ کوسچن آیا ہے، 2 لفظی ہائی کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے تھی کہ بلشٹ ہے اور ڈگری ویریفائڈ ہے، ساری بات وہیں ختم ہو جاتی۔ جب 3 دن تک بار بھی خاموش رہے، سب خاموش رہے اور ٹرولنگ ہو، اس کو ٹرولنگ ہی کہیں گے، تو کیوں موقع دیا جاتا ہے؟ یہ ہنگامی طور پہ جو فل کورٹ تھی، یہ اسی دن ہو جانی چاہیے تھی جب اس طرح کے الزامات ایک سلسلے میں آ رہے ہیں، نہیں رکنا چاہیے تھا۔ پہلے بھی جو خط لکھا گیا وہ 1 سال ویٹ کس چیز کا تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب سپریم کورٹ نے کہا آپ توہین عدالت چلائیں تو چلا دیں، چل گئی۔ اس میں بھی صحافیوں کو نوٹس ہوئے، جن کو بھی ہوئے، آج بھی 3 لوگوں کو ہوئے ہیں۔ وہ جواب انہوں نے دینا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے تھے۔ کسی نے کوئی ڈیفنس نہیں دینا کہ آپ نے جھوٹی خبر دی، آپ کو سزا ہوگی، آپ نے جھوٹا ریفرنس ڈالا ہے، وہاں پہ چیک ہونا چاہیے۔ لیکن آخر جب عام آدمی کا کوئی کیس آئے، کسی سیاسی جماعت کا آئے، کسی بیوروکریٹ کا آئے، تو وہ ٹرولنگ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر معزز عدلیہ کے اوپر انگلی اٹھے تو سب سے پہلے تو جیسے بار آئی ہے نا، ان کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، اور ان کی ترجمان کی طرف سے، ہائی کورٹ بار کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے وضاحت آ جانی چاہیے تھی کہ جی یہ بالکل قابل شرم ہے اور غلط بات ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ توہین عدالت سے زیادہ اس بات پہ کوئی کیس پہ نہیں بات ہو رہی۔ جو بھی مطمع نظر ہے کہ جن ججز نے خط لکھا ہے، سب بیک گراؤنڈ درست ہے، لیکن ایک دم اس کو ڈال دینا اداروں پہ، حکومت پہ، وہ بھی میرے خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ اب اگر وہ جواب دے دیں نہ دے دیں، دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں۔ عامر صاحب، یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا سر، اسی پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی یہاں پہ تو ادارے نہیں، افراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریاست صاحب نے جو بات کی ہے، آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ تو خبر تھی نا، ایک ریفرنس دائر ہوا، صحافیوں نے ٹویٹ ڈال دیا، اس کو ٹرولنگ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ڈیٹرمن ابھی ہونا ہے۔ تو ریاست صاحب یہاں پہ اگین اس میں ادارے نہیں، اس ریفرنس میں عام افراد شامل ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے سر؟
میں نے کسی ادارے کا نام ہی نہیں لیا. میری بات سنے کسی ایک شخص نے جو کراچی میں بیٹھا ہے اس نے وہ ایک ریفرنس فائل کیا ہے, اس کی کتنی بڑی مطلب ایک کیپیسٹی ہے کہ اس نے 33 سال پرانا ریکارڈ لے لیا, اس کو ضرورت کیا پڑی. وہ اس جج ایک پورے پاکستان کے اندر ایک جج صاحب تھے جن سے وہ ایگریوڈ تھا, اس نے باقی ججز صاحبان کا کھلوایا ریکارڈ اور پھر اس کو جیسے تشہیر کی گئی ہے اور کسی کے پرائیویٹ ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ کیسے دکھائے جا سکتے ہیں. یہ آئین اور قانون اور جو تعزیراتی قوانین ہے اس کے خلاف ہے. ہم اس لیے نہیں ہے کہ جی ان کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے خط لکھا تھا. وہ خط لکھنے والے ان 6 ججز صاحبان میں سے ہیں. یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے اس وقت الیکشن ٹریبیونل کے اندر 3 کیسوں کے اندر ڈے بائی ڈے چلانے کا اندیہ دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری جو ٹرولنگ ان کی گئی ہے اور ان کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کو اس کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے. آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اور آپ نے لوگوں کے اندر, عوام کے اندر ایک جسٹ سٹنگ ہائی کورٹ, آپ نے ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ فیک ہے, اور اس پہ بھی فیک نہیں کہا, انویلڈ کا ہے. ڈگری یا فیک ہوتی ہے یا اصل ہوتی ہے, انویلڈ کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے, کسی رولز میں ہی پرووائیڈڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں سر کہ جو بھی الزام تھا اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے نا سر. بالکل.